باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چوکور گھر اونچائی میں گگن چمبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس جگہ ہے، اور اتہاس اور انسانوں پر اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 39 فٹ 6 انچ یعنی کہ تقریباً 15 میٹر ہے، اور اس کا کل آکار 627 ورگ فٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کی یہ تینوں پلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پلر کا عمود یعنی کہ محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی کہ ان کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے۔ اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتی کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پوست اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا فرماتی۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتی جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے، جس پر نہایت ہی دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اس لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اس لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد میں بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایات محفوظ ہے۔ کعبے کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے، جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت پر جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئی، جن کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ پوپٹ کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی، جن کی لاگت 1 کروڑ 34 لاکھ ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کام شاہ خالد بن عبداللہ کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے، جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر میں کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر میں 3 لکڑی کے بنے پلر ہیں۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک میز رکھی ہوئی ہے،
छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया। हुआ यह कि उस वक्त खाना काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। यह देखकर उस वक्त कबीलाई कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अबू अमर वहाब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रही हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है। और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दी। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। यह कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। यह देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नई सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। यह देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, यह काबा उस वक्त से तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खाना काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है।